بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و حاضرین، آج کا جو چھٹا درس قرآن ہے ہمارا، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت کریمہ سورہ حجرات کی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کی اہمیت کو کئی طریقوں سے آشکار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاً اور بالذات تو یہ خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے، یعنی اس وقت صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے تو خطاب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہو رہا تھا، اور ان کو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھاتے ہوئے قرآن پاک تنبیہ فرما رہا ہے کہ خبردار اپنی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ آواز اونچی ہو گئی تو اتنی سی بے ادبی پر تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، جتنی بھی نیکیاں دنیا کی زندگی کی ہوں گی وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، اپنے عزیز، اپنے مال سب کچھ قربان کر دیتے تھے، تو ان سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی بے ادبی کی غرض سے ایسا کریں گے، تو لیکن ان کو یہ حکم دے کر در حقیقت بتانا یہ مقصود تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کی بڑی عظمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے اندر، جنون عشق کی دارفتگی کے اندر تم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو اس بارگاہ کے ادب کے خلاف ہو، لہذا دیکھنا خبردار ایسا کوئی کام نہ ہو، یعنی اس بارگاہ میں ادب و احترام کے اندر رہ کر بھی یہ ادب کا دامن جو ہے نا اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کہیں اس کی تعظیم میں فرق نہ آ جائے۔ تو ادھر دنیا کو اس سے یہ سبق دے دیا کہ اس عظیم بارگاہ کی معمولی سی بے ادبی اگر صحابہ کرام جیسے جان نثاروں سے، اور وہ بھی غیر ارادی محبت کے اندر سرزد ہو جائے، تو اللہ کے یہاں وہ بھی قابل معافی نہیں، اور اس کی سزا بھی یہ ہے کہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت، ان کی گستاخی کب خدا گوارا کر سکتا ہے؟ اپنے محبوب کی کوئی توہین بھی خالق کے دو جہاں کو گوارا نہیں۔ یہ ایک بات تھی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہاں جو بات قابل توجہ ہے، رب کا قانون تو یہ ہے اگر کوئی برائی یا گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی لکھ دی جائے گی، یہ رب کا قانون ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، وہ گناہ ضرور لکھا جائے گا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے اچھے اعمال کیے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، یعنی وہ جو گناہ لکھا جائے گا چاہے جتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے، رب کا یہ قانون ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا جائے گا، لیکن اس گناہ کے بدلے میں اس بندے کے نامہ اعمال میں اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اس کی پہلے والی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ مثلا اگر کسی نے شراب پی لی تو اس کو اس کا سخت گناہ ہوگا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ لیکن تعظیم مصطفیٰ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگائیے
کتنی بڑی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی معمولی سی بے ادبی بھی تم سے ہو گئی تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اب تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں شمار نہیں ہوگی، وہ نماز شمار نہیں ہوگی، وہ حج شمار نہیں ہوگا، وہ روزہ شمار نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی، وہ سارے کے سارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہاری بخشش کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات دوسری تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کسی اور گناہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے جو ہے نا وہ اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی گستاخی انسان کو کافر اور مرتد بنا دیتی ہے، اور جب کفر اور ارتداد ایسی چیز ہے کہ جو پچھلے سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اس میں کیوں ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بندہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا بے ادبی کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور کافر اور مرتد کی پہلے والی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ آیت کریمہ جو لوگ مرتد ہو کر کفر پر مرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ میں فرمایا۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ نیک اعمال کفر اور ارتداد کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب کی معمولی سی بے ادبی بھی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادبی کرنے والا آدمی کافر اور مرتد ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اس کی نیکیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور حضور کی گستاخی کرنے سے پہلے اگرچہ اس کے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں، لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اس نے کی وہ ساری کے سارے نیکیاں ضائع، اور آخرت میں سوائے رسوائی اور عذاب کے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی غیر ارادی طور پر بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اپنے روزے کے اندر، لہٰذا اس آیت پر عمل آج بھی مسلمانوں پر ضروری ہے کہ مسجد نبوی میں اور روضہ شریف کے پاس بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں حدیث کا درس ہو علماء فرماتے ہیں وہاں بھی بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وقت روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور رعیت درس حدیث میں بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ کے تحت ہم نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔